السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ بھی آج 7 روزے چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے گھر سے اور نماز پڑھنے پر پابندی لگی ہے۔ یہ بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مار ہے جو آج بھی مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کون سی مار؟ آج ہم نے دنیا کے اندر جو اپنے اعمال خراب کیے، اپنے اعمال کو بگاڑا، سود، عیاش پرستی، زناکاری، حرام کاری اور دوسروں کی عزت، دوسروں کی جائیداد کو ہڑپا۔ آج ہر ایک طرف سے مسلمان اس گناہ میں ہر ایک لائن سے ملوث ہے اور مبتلا ہے، جس سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے، ہم کو بتلایا جاتا ہے۔ مساجدوں کے اندر اور گھروں کے اندر، ہر جگہ جمعے کے اندر ہر مسلمان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے گناہوں سے بچے، شراب سے بچے، زنا سے بچے، کسی کا جائیداد، کسی کا زمین، کسی کا حق نہ چھینے اور شرابوں سے بھی بچیں۔ سود کا کاروبار آج ہندوستان کے اندر اس طریقے سے عام ہوتے جا رہا ہے کہ آج مسلمان سود کے کاروبار میں، غریب سے غریب طبقے والا اس سود کے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ایک اشعار ہے، سود کھا کھا کے اے غافلوں، سود کھا کھا کے اے غافلوں، خوب موٹے ہوئے ہو ذرا سوچ لو، قیامت میں ساری چربی پگھل جائے گی، سود خوروں کی صورت بدل جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بارے میں کہ جو انسان سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، گواہ بناتا ہے، گواہ بنتا ہے، یا دیکھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جو سود لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ 73 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اب ہم خود گوارا کر لیں کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا مسلمان ہے، کوئی اور ایسا غیر بھی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو سود کا کاروبار اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ سود کو چھوڑ دیں، سود کسی کو نہ دیں، سود نہ لیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو سود لینا چاہ رہا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ خود آگے سوچ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے اور اس سے بھی بڑا سخت گناہ چاہتا ہے تو اس کاروبار کو آگے بڑھائے، اور نہیں چاہتا ہے تو اس کو کاروبار کو آج سے توبہ اور استغفار کر لے، اور آج سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ میں آج سے اس کاروبار کو نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو گناہ آج ہمارے ماحول کے اندر، دنیا کے اندر جو آج ہو چکے ہیں، آج ہر طرف سے جہاں سے دیکھو وہاں سے ستایا، مارا، پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مگر آج مسلمان پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسلمانوں کے دماغ میں، عقل میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طریقے سے آج ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے بداعمالیوں کی وجہ سے آج یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں اور بھیک مانگیں، جھک جائیں کہ اے اللہ، ہم سے جو بھی اب گناہ ہو گیا ہے، ہم نے جس کا بھی مال کھایا ہے، جس کا بھی حق چھینا ہے، جس کا بھی حق مارا ہے، سود کھایا ہے، زنا کیا ہے،
حرام کمائی کمایا ہے، غریبوں کا مال چھینا ہے، غریبوں کا خون چوسا ہے، اے اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، آج سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم کسی کا مال نہ کھائیں گے، کسی کے اوپر ظلم نہ ڈھائیں گے، کسی کو ترسائیں گے نہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس گناہوں سے بچا لے۔ آج سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، بھیک مانگے، گڑ گڑائے اور توبہ اور استغفار کرے۔ یہ جو بیماری وبا ہمارے درمیان آئی ہے، اے مسلمانوں کان کھول کر تم سن لو، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی ہماری بداعمالیوں کو کب تک جھیلتے اور اللہ تبارک و تعالی کب تک دیکھتے رہیں گے؟ آج سے 1450 سال برس ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی اعمال اتنے زیادہ نیچے گرتے جا رہے ہیں کہ مسلمان آج اس کے اوپر نظر ہی نہیں دوڑا رہا ہے، نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی نے جس چیز سے منع کیا تھا آج مسلمان اسی چیز کو کرنے کے لیے آگے بھاگ رہا ہے اور اس کو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس میں ڈال رہا ہے، گڑھے میں پھینک رہا ہے۔ میرے نبی نے جس چیز سے منع کیا تھا آج مسلمان اس چیز کو آگے بڑھ چڑھ کر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں جتنا ہو سکے۔ اب ایسی بیماری، وبائی بیماری، یہ جو بیماری ہے بیماری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہم کو ایک سبق سیکھنا ہے، ہم سبق سیکھ لیں اور اپنے گناہوں سے اب توبہ کر لیں۔ اب جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جب ہم عہد کر لیں کہ ہم مسجدوں کے اندر اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو بھر دیں گے اور نمازوں سے خالی نہیں رکھیں گے، 5 وقت بھی مسجدیں ہماری پر دکھیں گی اور خالی کبھی انشاءاللہ ہم دکھنے نہیں دیں گے۔ یہ مسلمانوں سے عہد کرنا ہوگا، مسلمان اس پر وعدہ کرنا ہوگا اور کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو پیٹیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی، غریبوں کی اور نمازوں کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا مال اور سود، رشوت، زنا، عیاش پرستی جو بھی گناہ ہوتا ہے اللہ ہم اس سب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔